السلام علیکم ناظرین، بچوں کے ساتھ بلی کو سلانا کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ معصومانہ انداز اور آواز کی بدولت سب کی توجہ حاصل کرنے والی بلیاں آج کل ہر گلی کوچے میں دکھائی دیتی ہیں۔ کئی افراد تو صبح کے اوقات انہیں چھیچڑے اور گوشت بھی ڈالتے ہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلی کی پیدائش کیسے ہوئی؟ 1344 سے 1405 کے درمیان ایک ایسے ہی ماہر حیاتیات گزرے ہیں جن کا تعلق مصر سے تھا۔ آلدمری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیقات کے مطابق حضرت نوح کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے، تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے تھے تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اس طرح چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ خوراک تو ختم ہو چکی تھی، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس سے اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہے اور چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں اسٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سے مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے اسٹریس رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اسی طرح ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں